کس آپ کا ریڈ لائن کیا ہے؟ تو جب وہ لوگ جو آئین کی بنیاد پہ پوزیشن پہ بیٹھے، اگر کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی جنرل ہے، یا کوئی جو ہے نا پولیس آفیسر ہے، یا کوئی گورنمنٹ کی جس بھی پوزیشن پہ بیٹھا ہے، آئین کے عہدے کی وجہ سے بیٹھا ہے، اور وہ آ کے اس آئین کی حدود کی پیریمیٹر کی انسلٹ کرتا ہے، تو وہ آرٹیکل 6 کا موجب قرار ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہمیں یہ میسج دیا کہ تم کچھ نہیں ہو۔ آپ نے خیبر پختونخوا کی پوری عوام کو یہ میسج دیا کہ ہم جو کرنا چاہتے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات کرتا ہوں، اپنی عہدوں سے جو آئینی عہدے آپ کو دیے گئے ہیں، عہدے چھوڑ دو، دکھاؤ جہاں آپ نے کرنا ہے، پھر ہم دکھاتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے۔ آئین کا اور قانون کا سہارا لے کے آپ ہماری انسلٹ کرتے ہو، مجبور کرتے ہو کہ ہم اس حد تک جائیں کہ ہم بندوق اٹھائیں۔ دیکھیے، اس حد تک آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو، وہ دیوار جو آپ ہمارے ساتھ آپ کر رہے ہو، یقین جا رہے، تم نے تو اپنی طرف سے حرکت کی، تم نے فیڈریشن کے خلاف ایک بہت بڑا جارحیت کی، تم نے عملاً طور پر پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں، ہم قانون پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا لیڈر اگر اس وقت جیل میں ہے تو وہ بے گناہ جیل میں ہے۔ اگر ہم اس کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے انصاف مانگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف جتنے کیسز بنائے گئے ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ہماری تحریک تو کس لیے تھی؟ میں اپنی پوری پاکستانی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت یہ امینڈمنٹ لا رہے ہیں، یہ 56 امینڈمنٹ ہے، 56 تقریباً یہ کانسٹیٹیوشن کو پورا اس کا شکل اور حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ اور 56 امینڈمنٹ میں آپ کی وہ آرٹیکلز بھی ہیں، آرٹیکل 8، آرٹیکل 199، اور وہ بھی آرٹیکلز ہیں جو کہ فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزن، اس کو بھی یہ اس کو سکویز کر رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے جہاں اجتماع کرنا ہے، جہاں آپ نے اپنی مرضی سے پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہے، جو آپ کی آزادی ہے اس کو سلب کر رہے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے، یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے صرف اپنا ایجنڈا نہیں، یہ پوری پاکستانی قوم کا ایجنڈا ہے۔ ہم نے اگر یہ آواز اٹھائی اور نکلے ہیں تو اس لیے نکلے ہیں کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم کوئی جانور نہیں ہیں کہ ہم اس طرح آپ ہانکتے رہو اور جس طرح کہو گے۔ ہم اپنے آئینی حدود کے لیے نکلے تھے، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، نکلی تھی، نکلیں گے، نہ رکیں گے نہ جھکیں گے، لڑیں گے اپنے آئینی حقوق کے لیے۔ یاد رکھیں، میں جو کہتا ہوں میں دل سے کہتا ہوں، میں وربلی جو الفاظی نہیں کرتا۔ جس طرح درانی صاحب کہتا ہے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے ہمارے عوام کو ذلیل کیا اور ہمارے عوام کو میسج دیا کہ تم 2 ٹکے کے نہیں ہو۔ میں آئی جی اسلام آباد سے پوچھتا ہوں، جرت ہے تو کرو، یہ وردی اٹھا لو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ لیکن اپنی وردی کو، اپنی پوزیشن کو آپ جو ہے نا اپنی مظلوم عوام کے اوپر جو ظلم ستاتے ہو، اور پھر جو ہے نا ایک فیڈریشن کے خلاف تم جو ہے نا حملے کرتے ہو، تو اس کو کسی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں اس لیے جو اس وقت ہمارے خیبر پختونخوا کی عوام چکی ہے، میں درانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کم از کم یہاں ہمیں ایک مرہم رکھنے کی ایک کوشش کی ہے، آپ نے جتنی بھی کی ہے، اور یہ ان کے اثرات بہت دوسرے سے ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ ابھی چیف منسٹر کا مسئلہ بھی نہیں رہا، اب ابھی یہ ہر اس صوبے کی اس کا، لیکن پھر بھی چونکہ ہم ایک پوری فیڈریشن کی پارٹی ہے، پوری پاکستان کی پارٹی ہے، ہم صوبائیت پہ یقین نہیں رکھتے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم آئینی پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو بنیادی 5 نقطے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو، آئین کی بالادستی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد عدلیہ ہو اور اس عدلیے میں کسی قسم کے انٹرفیئرنس کا حق نہ ہو۔ ہم پارلیمنٹ چاہتے ہیں، ہم وہ پارلیمنٹ چاہتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہو، لیکن وہ صحیح جمہوری پارلیمنٹ ہو، عوام کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے،
पंजाब हमारा है, पंजाब के भाइयों के साथ हमारा मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन हम जब पंजाब जाते हैं वहां हमारे लिए रुकावटें खड़ी की जाती है। हम जाएंगे, ये मोहब्बतों के ताल्लुक हमारा कोई नहीं रोक सकता। हम सिंध जाएंगे, हम बलूचिस्तान जाएंगे, हम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। हम सब है कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन जो ये कोशिश कर रही है, जिस तरह ये ख्वाजा सब धमकियां दे रहे हैं और जिस तरह जो है ना ये इस वक्त हुकूमती वज़रा धमकियां दे रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हमें जो है ना डराए धमकाए, और हमें अभी और कुछ उन्होंने पता नहीं कोई रेडी के कुछ पत्नी अफगान बेचारों को पकड़ा है और उससे एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। भाई तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट से नहीं होगा, ये आप अपने बड़े सैलाब को जो है ना दिखा रहे हैं क्योंकि ये अफगानी है, और पता नहीं कहां से जबरदस्ती और जोर से उसके ऊपर तशद्दुद करके आप बयान दिलवा रहे हो। आपकी इस किस्म की रवि ने तो 8 फरवरी में आपको शिकस्त दे दी। आप तो फिर जो है ना जिस तरह 45 को अपने 47 में चेंज किया, आपको शर्म नहीं आती? आप इस मुल्क को किस तरह लेके जा रहे हो? हम ये बात मैं आज एक क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, बींग तहरीक इंसाफ हमने कल भी डिसाइड किया है पॉलिटिकल कमेटी में, न अपने मौकिफ से पीछे हटेंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे, अपने हक के लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। ये हमारा मुल्क है, इसमें हमें ये कानून और आईन इजाजत है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकते। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और इस पे जो भी है मैं तमाम सियासी पार्टियों से ये उम्मीद रखता हूं कि इस वक्त जो इस सूबे के साथ रवैया रखा जा रहा है कि न हमारे फंड दिए जा रहे हैं, न हमारे जो कमिटमेंट है फाटा के साथ वो पूरे हो रहे हैं, न जो है ना हमारे साथ सुतेरे मावाला सलूक हो रहा है, और चूंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इधर, तो इससे बदला लेने के लिए हर वो वफाकी हुकूमत हरकत कर रही है कि वो जो है ना हमें महरूम रखे। इंशाअल्लाह हम अपने अवाम को यकीन दहानी करते हैं कि आपके हुकूक के लिए हम इंशाअल्लाह ताला हर फोरम पे लड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात यह कि क्या जो हमने ऐलान किया था, हमारी सूबे की जो क़यादत थी या लीडरशिप थी, वो डी चौक पहुंच गई कि नहीं पहुंची? हमारा तो कोई डरने तक का तो ऐलान तो नहीं तक हमने कोई डरने का ऐलान किया था। ये तहरीक तो एक मुसलसल जद्दोजहद है, तो जारी है, ये तो खत्म नहीं हुई। और हमें खुशी इस बात पे है कि इस वक्त लायर ने जो मूवमेंट शुरू की और जो कल इस्लामाबाद में लायर के एक एलामिया जारी हुआ है, हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं और हम अपने लायर के साथ खड़े हैं इस मौके पे। तो हमारी तरीक तो बढ़ती जा रही है, इस वक्त तो लायर भी हम उसके साथ भी इंगेज करेंगे। तो ये जो कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये बेसिकली वही लोग हैं जो कि पीटीआई की मुखालिफ है। और 21 तारीख तक इमरान खान के साथ पीटीआई का रास्ता मुनक़ता है। अगर इस दौरान आईनी तरमीम आती है तो पीटीआई का क्या प्लान है इस हवाले से? देखिए, एक तो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर हमारी हर दिन मीटिंग होती है, उस पर पूरी डिस्कशन होती है और उसमें डिसीजन ली जाती है। तो हम जो भी डिसीजन लेंगे अपनी पॉलिटिकल कमेटी को उसकी लेंगे। सर जी बताइएगा, जरनल साहब ने जिक्र किया कि नौजवानों को यहाँ पर बुलाया केस भी नहीं चलेगा, तो हम देख रहे हैं कि पीटीएम ने ज़िला खैबर में पश्तून कौमी अदालत के जगह लगाने का फैसला कर दिया है। तो कुछ दिन पहले पेशोर पुलिस ने वहाँ जाकर नौजवानों पर केस की तहाशी शुरू की है, फायरिंग की है और आइंदा भी वो खतरात महसूस कर रहे हैं। पेशोर पुलिस के हवाले से भी बताइएगा कि ये इकदाम किस तरह किया गया है और क्या 11 अक्टूबर के जरगे में कोई रुकावट तो नहीं खड़ी कर दी जाएगी? जरगा होगा? मैं इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दूं। अच्छा, ऐसा है कि इसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्लैरिटी आई है और वो जो लेटर आया था इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से डायरेक्ट आईजी को, और आईजी और चीफ सेक्रेटरी चूंकि उनके नुमाइंदे हैं और उनके थ्रू हुआ था, इस दौरान जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उनके साथ इंगेजमेंट भी की है और उनको इश्योर किया है कि इंशाअल्लाह ताला इस तरह नहीं होगा। मीनवाइल आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर बैन लगाई गई है और उनको कलअदम करार दिया है।
تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ قومی عدالت اور پشتونوں کے نام سے اگر آتا ہے جس کے اوپر بین نہیں ہے تو گورنمنٹ اس کو الگ طریقے سے پھر انشاءاللہ تعالی ٹریٹ کرے گی اور ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آئے گا انشاءاللہ. حکومت کا موقع پچھلی دیا چونکہ وہ حکومت کا. میں ایک بات بتاؤں, ہم بالکل مذمت کرتے ہیں اگر پی ٹی ایم کے اوپر جو ہے نا انہوں نے لگایا ہے, بجائے اس کے کہ پابندی لگائی ہے, بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. دیکھیں آپ اس طرح کرتے ہیں اور ایک کنفرنٹیشن لیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بات کریں, ان کی جو کنسرن ہے اس کو دیکھ لیں. جی مجھے امید ہے, میں منظور پشتین سے اور پی ٹی ایم سے بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ آئینی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے جھنڈے کے جو تحت جو ہے نا اپنا کنونشن رکھیں گے. ہمارے ساتھ جب بھی اس کی میٹنگ ہوئی تھی تو ہم نے بھی کہا تھا کہ آپ کی جو بھی مطالبات ہیں ہم مطالبات کو سپورٹ کریں گے, لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ آئینی پاکستان کی جورسڈکشن میں ہو اور پاکستان کی جھنڈے سے. مجھے امید ہے, میں امید رکھتا ہوں, لیکن جو وفاق حکومت کر رہی ہے بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو, اس کے ساتھ مذاکرات کی بات کی جائے. اور میں صوبائی حکومت سے بھی کہوں گا کہ وہ اس میں جو ہے نا حکمت کے ساتھ جو ہے نا وہ صاحب یہ بھی ساتھ میں کلیئر کر دے, تمام سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دی ہے, پی ٹی آئی کو بھی دی ہے, کیا پی ٹی آئی قومی جرگے میں عدالت میں شرکت کرے گی؟ دیکھیں ہماری اس پہ ہم میٹنگ کر رہے ہیں, مشاورت کر رہے ہیں, ہمیں بالکل ہمارے ساتھ انہوں نے دعوت دی ہے. ہم صرف ایجنڈا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا بالکل واضح ہو تو ڈیفینیٹلی پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. محمد درانی صاحب, آپ خیبر پختونخوا آئے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ خاص مواقعوں پہ آپ متحرک ہوتے رہتے ہیں. ماضی کو اگر ہم دیکھیں, آپ پاسبان کے پلیٹ فارم کا جو یاد کریں یا پھر آپ مشرف کے ماشاء اللہ کے دور میں آپ متحرک کردار آپ نے ادا کیا. اب اس مرتبہ بھی آپ ایک بار پھر متحرک ہو گئے ہیں اور اتفاق سے آپ کے پرانے ساتھی پاسبان کے ہمارے فیصل صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو اس بات کوئی خاص وجہ ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اس دفعہ بالکل پاسبان بن کے آئے ہیں. اچھا جی, اور بات یہ ہے جناب کہ میں نے 2012 کے بعد بڑی خاموشی اختیار کی تھی. اس کے بعد میں نے بہت ری وزٹ کیا ہے اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں اب اس وقت بولا کروں گا یا بولوں گا جب آئین پاکستان اور عوام کے حقوق کے لیے بولیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا اس وقت صرف اور صرف اس چیز میں پنہا ہے کہ جس کو عوام چاہے اسی کو حق حکمرانی ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آج سے 1 سال پہلے جب پنجاب میں ایک ظلم کا طوفان آیا ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے اوپر, اور میں نے اپنے بہاولپور کے علاقے میں ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی جنہیں زمین پہ بٹھا کے تو پورا شہر رو رہا ہوتا تھا. تو اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس وقت خاموش نہیں بیٹھوں. میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں مفاہمت کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کے آئین کے لیے کام کروں گا. اور اس دن سے میں کبھی بھی چپ نہیں کیا, ہر ایشو کے اوپر میں نے ایک موقف دیا. اور اب یہاں آنے کا مطلب بھی میرا یہ, دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک صوبے کے ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے سربراہ کو آپ کسی پاکستان کے کسی علاقے میں داخل ہونے سے روکتے ہیں. اس فیڈریٹنگ یونٹ کی پراپرٹی پہ آپ ایسے قبضہ کر لیں جیسے لاہور کے گوال منڈی کی پراپرٹی ہو. اس کے عوام کے ساتھ آپ وہ سلوک کریں کہ مطلب ایکسپائرڈ آنسو گیس مار مار کے جو ہے پورے پارٹی کے ورکروں کا. تو یہ جو تمام مظالم ہیں, یہ جو زیادتیاں ہیں, ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کے سیاستدان, اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں جو حکمران پارٹیاں ہیں نا, ان کے سیاستدان اور ان کے لیڈر اور ان کے ممبران ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ اس وقت جمہوریت اور آئین کے ساتھ ہیں.
دیکھیں جی میں ایک بات آپ کو بالکل میں آپ کو بتا دوں، میں ایک دن کے لیے بھی چپ نہیں کیا. اس کا ریکارڈ جو ہے وہ میڈیا پہ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے. میں بہت پرومیننٹلی ویزیبل نہیں ہوتا آبویسلی، میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں چونکہ کام کر رہا ہوں اس لیے، لیکن میں ایک دن کے لیے بھی میں خاموش نہیں ہوا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جو فرما رہے ہیں اور آپ نے بھی کہا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ ایک قومی ذمہ داری ہے سب کی. عمران خان صاحب کے بارے میں فرسٹ تھا جس نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کرے گا، ڈائلاگ ضرور کرے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہونا چاہیے نہ کسی اور سے ہونا چاہیے. ڈائلاگ کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ سے ڈائلاگ کی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ پارلیمنٹ 45 کی بنے گی تو ڈائلاگ ہوگا. 47 کی پارلیمنٹ سے ڈائلاگ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ میری ذاتی رائے ہے، پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہو کہ پاکستان میں مفاہمت کا جو پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹ ہے، آئین ہے. لیکن اس آئین کے لیے ضروری ہے کہ جو اس آئین کا کسٹوڈین ہو. یہ کہتے ہیں جی یہ امینڈمنٹ کریں گے، بھئی ان کو تو حکومت بنانے کا استحقاق نہیں ہے، یہ تو خود جو ہے غیر آئینی ہے، یہ کیا آئین میں ترمیم کریں گے؟ یہ تو سب نے کہہ دیا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ مفاہمت کی بات چیت کا پہلا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ عدلیہ کو آزاد چھوڑیں. عدلیہ جو ہے وہ تمام جو کلینزنگ کا عمل ہے، اس پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کی کلیننگ جو ہے وہ انشاءاللہ عدلیہ کر دے گی. اس کے بعد جو لوگ کلین لوگ ہوں گے وہ مذاکرات کریں گے. نئے الیکشنز کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کے پاس. پنجاب کی قیادت نظر آئی ہے، نسیم کی، بلوچستان کی. مقصد ہونا چاہیے کہ اس میں پنجاب کے لوگ بھی جاتے ہیں، اسلام آباد کے لوگ بھی نکلتے، سندھ کے بھی، بلوچستان کے بھی. کب رقم دیکھیں یہ غلط فہمی ہے. میں بتاؤں نا آپ کی ریکارڈ کے لیے کہ اس سے چند دن پہلے میاوالی میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، پنڈی میں، یہ بہاولپور میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے. اور ابھی بھی کراچی میں بھی، اور ابھی بھی ہمارا شیڈول جاری ہے. ہر ایک علاقے کو جو ہے اپنا اپنا ٹاسک دیا گیا ہے. یہ بالکل نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی جو ہے نا پوری ملک کی پارٹی ہے، پوری ملک کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے. تو یہ جو آپ کو امپریشن ہے یہ غلط ہے.